ڈاکٹر صاحب آپ اس بحث میں کیسے شریک ہوں گے کہ وہ جو بنیادی ماخذ کی بحث ہے، بنیادی دین کی، اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں اور ہمیں اس طرف رجوع کرنا چاہیے، تو وہ سارے سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے جو مذہب پر اعتراضات کی شکل میں مختلف خیالات کی طرف سے سامنے آتے ہیں. دیکھنا جی، پڑھنے کے لیے یا رجوع کرنے کے لیے روٹی تو چاہیے. تو آپ فنڈامنٹل جو ایشو ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے. بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یورپین یونین اکٹھی ہو گئی ہے، وہ کوئی کلاسز کی کولیبریشن ہوئی ہے. وہ تو رولنگ کلاس کے مختلف ہوتے ہیں، کبھی وہ الگ ہو جاتے ہیں، کبھی جنگ کرتے ہیں، کبھی امن کرتے ہیں. حکمرانوں کی ٹیکٹکس. کوشچن یہ ہے کہ پچھلے 30 سال میں دنیا کی جو کل آبادی ہے اس میں غربت کے نیچے جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ 3.5 ارب سے 4.5 ارب ہو گئی ہے. بڑی ہے، بڑی ہے. 1 لاکھ نئے ارب پتی بنے ہیں، جن میں انڈیا سے بہت لوگ ہیں. اس وقت انڈیا میں، وہاں سے جاپان زیادہ ہے، یہاں بھی بہت ارب پتی ہیں. کوشچن یہ کہ جو دنیا جس طرف جا رہی ہے اس نظام سرمایہ میں، اس میں تضادات بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے، بربادی بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی. یہ عراق، یہ افغانستان، یہ لیٹن امریکہ، یہ ہر طرف یہ ٹیررزم، یہ کرس ہے. کلچر گر رہا ہے، لٹریچر گر رہا ہے، فلم گر رہی ہے. نہیں، یہ تو حالات کی ایک تصویر ہے، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو پھر وہ اس کو الٹ پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سرمایہ دارانہ نظام اس دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس کی آرٹ کو، اس کی کلچر کو، اس کی میوزک کو، ہر چیز کو. اور جب تک اس کو روکا نہ گیا، یہ درندگی پیدا کرے گا، یہ بربریت لے کے آئے گا، جو بہت سارے حصوں میں آ گئی، ہمارے ناردرن ایریاز میں آ گئی بربریت. لیکن وہ انہوں نے ایک حل دیا نا کہ اگر روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سٹینڈ پوائنٹ سے ذرا آگے آئیں. اب آپ شیر کو یہ تو نہیں کہہ سکتے گھاس کھانا شروع کر دیں. سرمایہ کو لوٹنے والے سرمایہ دار کو تو نہیں کہ استحصال بند کر دو یار. وہ استحصال ڈبل کرے گا، پیچھے حج کر آئے گا. ٹھیک ہے نا. کوشچن یہ ہے کہ ایکچولی کلاس کنٹرڈکشن از اکنامک کنٹرڈکشن اینڈ اٹس این irreconcilable، ناقابل مسالمت ہے. اور جب تک وہ کنٹرڈکشن ختم نہیں ہوتی جس میں ایک طبقہ دوسرے طبقے کی فتح کی صورت میں ہوگا، اس سے سال ختم نہیں ہوتا. انسان آزاد نہیں ہو سکتا. جو انسان آزاد نہیں ہو سکتا وہ سوچ نہیں سکتا، وہ مذہب کو پرکھ نہیں سکتا، وہ اپنی بنیادوں کی طرف نہیں جا سکتا، وہ فلسفی کو نہیں دیکھ سکتا. تو انسان صرف آزاد ہی اس وقت ہوگا، انسان جب وہ ضرورت اور مانگ سے آزاد ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، جہاں سوال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے فاضلانہ، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غلام ہو، اس کا پیٹ خالی ہو، تو وہ حق اور سچ کی تمیز نہیں کر سکتا. آئی ڈس ایگری. بحث میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بنیادی جو اصحاب ہیں، آپ ان کی مثالیں آپ دیتے ہیں تاریخ سے چن کے، اور کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لکھا تو یہ ہوا ہے، لکھا تو اچھا ہوا ہے، بلا شبہ مکمل لکھا ہوا ہے، بہترین لکھا ہوا ہے، اور اگر اس پہ عمل ہو تو واقعی وہ کیا بات ہے، ایک بہتر. لیکن یہ بات ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ کیمرزم کی ناکامی آپ USSR پہ نہ ڈالیں. ہاں بالکل، وہ کہتے ہیں وہاں سے مثالیں نہ لیں آپ. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں ان تعلیمات نے کیا کیا روپ اختیار کیا. دوسرا، اس آج کی اگر ساری جو بحث ہے اور پچھلے بحث ہے اس کو آپ دیکھیں تو ایک چیز تو تقریباً طے ہے کہ ایشوز 3 ہیں. کیا آج کے انسان کو آزادی کی ضرورت ہے؟ جواب آیا ہاں. کیا مذہب آزادیوں کی نفی کرتا ہے؟ جواب آیا نہیں. اور تیسرا ایشو جو ہے وہ غربت کا ہے کہ کیا اس کو دور ہونا چاہیے یا نہیں. کیا مذہب اس کو ایڈریس کرتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے ہاں. ٹھیک ہے. ایک بات میں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ امیروں کو اور قسم کی آزادی چاہیے ہوتی ہے، غریبوں کو اور قسم کی آزادی چاہیے ہوتی ہے. کوشچن یہ ہے کہ معاشرہ آزاد نہیں ہو سکتا جس معاشرے کی ماں آزاد نہ ہو. اور یہاں کی مائیں، ان کی بھاری اکثریت جس سماجی استحصال کا شکار ہے، اسی طرح ایک معاشی استحصال کا شکار ہے. اور ہم چند لوگ تو پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں، چند لوگ تو حکمرانوں کے حوالوں میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سوسائٹی کی بھاری اکثریت جو محروم ہے اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات سے، ان کے لیے جمہوریت ایکسپریشن اور بڑی ثانوی حیثیت اختیار کرتا ہے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم 95% لوگوں کی بات کر رہے ہیں یا 5% لوگوں کی. ڈاکٹر صاحب، وہ پرولتاریوں کی امریت کیسے آئے گی پھر؟ سر کوشچن یہ ہے کہ پرولتاریہ کی امریت دوسرے الفاظ، اس کی دوسرا نام ہے مزدور جمہوریت، محنت کشوں کی جمہوریت. جہاں آپ یہ نکال دیں، یہاں سے اس معاشرے میں سے نکال دیں یہ
کہ مالیاتی فرق ہے کسی لوگوں میں. میں دیکھتا ہوں الیکشن رزلٹ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ارتکاز دولت کو 2-3 دفعہ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ وہ نہیں اس میں ہوتا اسلامی نظام. ارتکاز دولت کرنے والے، ان کے قانون بنانے والے، ان کی صحافت، ان کی سیاست، ان کا سب کچھ کرنے والے اس دولت کے غلام ہوتے ہیں. ہر معاشرے کی تمام قدریں سرمایہ بناتا ہے. سرمایہ سے ہٹ کے آپ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہر چیز سرمایہ کی ماتحت ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. فوج کو بھی اسلحے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے. ایک لکھاری کو بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے. اور جن کے پاس سرمایہ کا اجتماع ہے ان کے لیے وہ ملا سے لے کر، وہ پادری سے لے کر، وہ صحافت تک ہر چیز کو خرید لیتے ہیں. اور اسی لیے سیاستدان جو ہے، ایون سیاسی پارٹیاں جو ہیں، ان میں سیاست سرمایہ دار جو ہے وہ دور دراز بیٹھے ہوئے اشاروں سے اپنے دولت کے سہارے، دولت کی جو آمریت ہے، جو فوجی حکومتوں میں بھی رہتی ہے، جمہوری حکومتوں میں بھی رہتی ہے، وہ آمریت ختم نہیں ہوتی. جب تک فائنینشیل اولیگارچی کی ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں ہوگی اس وقت انسان آزاد. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی دو بنیادی نکات اٹھائے. کچھ ہم نے گفتگو کی اسلام اور جمہوریت کے بنیادی تعلق پر، اور ہسٹوریکلی یہ دونوں کیسے ایک ساتھ چلے اس پر بھی ہم نے مختلف حوالوں سے اس بحث کو دیکھا. جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ جمہوریت کی تعریف میں فرق ہو سکتا ہے، جمہوریت کی جو دنیا میں مختلف شکلیں ہیں ان میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی چیز جو ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انسان آزادی رائے چاہتا ہے. انسان وہ ماحول چاہتا ہے جس میں اس کا ذہنی اور فکری اور ساتھ ساتھ مادی ارتقاء ہوتا رہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے، اس کی غربت ختم ہو، اس کا معاشی استحصال نہ ہونے پائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں انسانوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی پسند کا نظام بنائیں اور اپنی پسند کی قیادت کو سامنے لائیں. یہ وہ بنیادی تصور ہے جس کو بالعموم ہم جمہوریت سے منسوب کرتے ہیں، اور دنیا کا کوئی مذہب بالخصوص اسلام اس تصور سے انکار نہیں کرتا، بلکہ ان ایسنس جوہری طور پر اسلام اسی تصور کو دنیا کے سامنے عملاً پیش کر چکا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکاء کا بے حد شکر گزار ہوں.